بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ ایک مجھے بتائیے کہ انر پیس کا اور گریٹیٹیوڈ کا کیا رشتہ ہے آپس میں؟ دیکھیے جو گریٹیچیوڈ ہے نا، گریٹیچیوڈ کا دوسرا نام، ہم الحمدللہ جو مسلمان ہیں، آئی ایم شیور کچھ لوگ غیر مسلم بھی دیکھ رہے ہوں گے، تو میں ان سب کو بالکل. انکلوڈ کر رہا ہوں، لیکن میں ریفرنس دے رہا ہوں اسلام کا، کیونکہ مطلب ہم مسلمان ہیں. دیکھیے ایک ٹرم ہم یوز کرتے ہیں راضی برضا. بالکل. راضی برضا کا مطلب ہے ایکسیپٹنس، کمپلیٹ ایکسیپٹنس ٹو وٹ اٹ از. جو کچھ بھی ہے، گرمی ہے، سردی ہے، دھوپ ہے، پیاس ہے، بھوک ہے، صحت ہے، دولت ہے یا دولت نہیں ہے، یہ اس پر کمپلیٹ ایکسیپٹنس. اس کا دوسرا نام گریٹیچیوڈ ہے. بالکل صحیح. جس طرح سے جو چیز ہے، یار کتنا اللہ کا شکر ہے کہ گرمیوں کا موسم آ گیا ہے، کتنا اللہ کا شکر ہے کہ سردیوں کا موسم آ گیا ہے، کتنا اللہ کا شکر ہے. تو اس یہی تو وہ کیفیت ہے جو ہمارے سارے انر مزاج کو پازیٹیو رکھتی ہے. جس شخص کو گریٹیچیوڈ آ گیا نا، جس کو راضی برضا آ گیا، میں نے اس کا دوسرا نام محبت بھی رکھا ہوا ہے. لوگ کہتے ہیں نا محبت وہ جذبہ ہے جس جذبے سے پوری کائنات تخلیق ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا. جو بالکل. محبت ہے، محبت اصل میں ہے ہی گریٹیچیوڈ کا نام. جس کا مطلب مجھے محمد علی سے محبت ہے، اس کا مطلب ہے کتنی مہربانی ہے محمد علی کی کہ یہ میری زندگی کے اندر. اور محمد علی جیسا بھی ہے، سوری میں آپ ہی کی مثالیں دے رہا ہوں کیونکہ آپ میرے سامنے ہیں، کہ جیسا، اور جو میں کہہ رہا ہوں وہ ہے بھی صحیح، ویسے جو کہہ رہا ہوں وہ ہے بھی صحیح، کہ بالکل. کہ کہ کتنا یعنی میں خوش قسمت ہوں کہ محمد علی میری زندگی میں ہے، اور کتنا اچھا. اور محمد علی جیسا بھی ہے مجھے 100% ایکسیپٹ کروں، وہ اپنی تمام خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ مجھے قبول. اس کا نام گریٹیٹیوڈ ہے. گریٹیٹیوڈ از بیسیکلی ایکسیپٹنگ دا تھنگ دا وے دے آر. اور اگر یہ صفت انسان کے اندر آ جائے تو میں بڑا ڈر کے کہہ رہا ہوں، بہت ڈر کے کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ اس میں میرا تھوڑا سا ذاتی تجربہ شامل ہے، کوئی بہت نہیں، کہ آپ کو نا احساس ہونے لگ جاتا ہے کہ درخت آپ سے باتیں کر رہے ہیں، بادل آپ سے باتیں کر ایبسلیوٹلی. رہے ہیں، وہ تمام چیزیں جو ایبسلیوٹلی. نہیں بولتی ہیں نا، وہ آپ سے کمیونیکیٹ کرنے لگ جاتی ہیں. پوری فطرت آپ کے ساتھ ان ٹیون ہو جاتی ہے. آپ گریٹیچیوڈ ہوں تو آپ درخت آپ کا استاد بن جاتا ہے. اب استاد کا مطلب یہ نہیں کہ مطلب آگے سے تقریر کرنی شروع کر دیتا ہے، لیکن آپ درخت کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. درخت آپ کو سکھانا شروع کر دیتا ہے، صبر سکھا دیتا ہے، شکر سکھا دیتا ہے، استقامت سکھا دیتا ہے، اور اللہ کی رضا کے اوپر جھومنا سکھا دیتا ہے. یعنی جو وہ تمام چیزیں جو ایکچولی بولتی نہیں ہیں، وہ بھی آپ سے کمیونیکیٹ کرنا شروع کر دی. میں نے بہت ڈر کے کہا ہے، میں محمد علی میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ جو چیز میری ذاتی تجربہ نہ ہو وہ میں اس کو نہ بیان کروں، میں اپنی میموری سے بات نہ کروں. لیکن میں آپ کو یہ کہتا ہوں، یہ بات میں اپنے ذاتی تجربے سے آپ کو کہہ رہا ہوں، بہت اللہ سے ڈر کے اور عاجزی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کہ تھوڑا سا انسان گریٹیچیوڈ کی فیز میں آتا ہے تو جو کائنات کی باہر کی انرجیز ہیں وہ آپ کی انر انرجیز کے ساتھ ان ٹیون ہو کر وائبریٹ کرنا شروع کر دیتی ہیں. یہ وہ باتیں ہیں جو کسی سائنس سے نہیں سمجھائی جا سکتی. یہ صرف وہی سمجھ سکتا ہے جس کے اوپر بیتی ہو. یہ اس تجربے کو کوئی شخص، جیسے کہنا کسی بندے نے زندگی بھر آم نہ کھایا ہو، آپ اسے کہیں بتائیں آم کیسا ہوتا ہے، آپ زیادہ کیا کہیں گے؟ میٹھا ہوتا ہے، گڑ کی طرح ہوتا ہے، چینی کی طرح ہوتا ہے، روح افزا کی طرح ہوتا ہے. کس کی طرح ہوتا ہے؟ کسی کی بھی طرح نہیں ہوتا. وہ آم اپنی طرح ہی میٹھا ہوتا ہے. لہٰذا اس کو جب تک آم کی پھانک منہ میں نہیں رکھیں گے آپ کو ذائقہ سمجھ میں نہیں آئے گا. اس طریقے سے یہ جو تجربات ہیں نا، جن کا تعلق ہماری انر انرجی کے ساتھ ہے اور جن کا تعلق اسپرچویلٹی کے ساتھ ہے، یہ تجربات یونیک ہوتے ہیں. جس بندے کو ہوتے ہیں نا بس اسی کو ہی پتہ ہوتا ہے. لیکن یہ میں آپ کو اپنے ایبسلیوٹلی. تجربے کی بنیاد پہ کہتا ہوں کہ یہ ہوتے ضرور ہیں. ایسا کیوں ہے سر؟ یہ بس ایسا کیوں نا ہم لوگ کہ مس کر جاتے دیکھیں ہیں؟ ہم کس طریقے سے بیہیو کرتے ہیں نا، اس کا جو تعلق ہے وہ اس بات پہ ہے کہ جو ہمارا ایز اے پرسن ہم کس لیول پر پلیس کر رہے ہیں. تو کبھی موقع ہوا تو اس پورے موضوع کے اوپر نا ایک سائنٹیفک اسٹڈی بھی ہوئی ہے جسے ہم کریشنرز ریفلیکٹیو ماڈل کہتے ہیں، جس کے تحت انسانوں کو جی جی. مختلف نالج کو سمجھنے کے حساب سے ان کو مختلف درجوں کے اوپر پلیس کیا گیا ہے. تو ہماری اڑان جس درجے کی ہوتی ہے، ہم اسی طرح کی نیڈ اور اسی طرح کی ہماری ڈیزائرز ہوتی ہیں. تو یہ اور اس بالکل کو ہم صحیح. ایکویٹ کرتے ہیں پرپز آف لائف کے ساتھ. میں آپ کو ایک مثال دے کے اس کو سمجھاتا ہوں. ایک مثال دے کے، ٹائم ہے نا ہمارے پاس تھوڑا سا، جی جی 4-5 جی جی منٹ ہیں. بالکل بالکل ہمارے دیکھیے پاس آپ نے جو 10 بات کہی منٹ نا کہ نکال لیں گے 10 منٹ. لوگ اس بڑی بات کو کیوں نہیں ایکسیپٹ کرتے. دیکھیے میں عرض کرتا ہوں، ایک آدمی ہے وہ ڈاکٹر ہے،
وہ کہتا ہے کہ میں ڈاکٹر اس لیے بنا ہوں کہ ہم فاقے میں زندگی گزارتے تھے, میرے والد ایک غریب مزدور تھے, میں اب ڈاکٹر بن گیا ہوں, میں پیسے کماؤں گا, میں اپنے گھر والوں کے لیے خوشحالی لے کے آؤں گا, میری 2 بہنیں ہیں ان کی میں باعزت شادی کروں گا, ہمارا گھر نہیں ہے, ہم ایک گھر بنائیں گے, میرے پاس ہم سائیکلوں پہ پھرتے رہے ہیں, میں نے گاڑی خریدنی ہے, اور میں کبھی دبئی نہیں گیا, میں دبئی سیر کرنے جانی ہے, تو میں اس لیے ڈاکٹر بنا ہوا ہوں. اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے, اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. ایک اور آدمی یہ کہتا ہے کہ یار میں اس لیے ڈاکٹر بنا ہوں کہ میں نے دیکھا ہے کہ میرے علاقے کے اندر مال نرشمنٹ ہے, بچے بھوک سے مر جاتے ہیں, میں ڈاکٹر بنا ہی اس لیے ہوں کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر نا پاکستان میں سے مال نرشمنٹ کو ختم کرنا ہے. اب دونوں غلط نہیں ہیں, مگر دونوں کا پرپز آف لائف میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہ جو پہلا والا آدمی ہے یہ اپنے طور پہ بالکل ٹھیک ہے, مگر اسپرچویلٹی میں اس کا اسپرچول کوشنٹ لو ہے, لیکن دوسرے والے کا اسپرچول کوشنٹ بہت ہائی ہے. اسی لیے ہم کس طریقے سے ہم بیہیو کرتے ہیں یا پرفارم کرتے ہیں, اس کا تعلق صرف اس بات سے نہیں ہے کہ ہمارا ایکٹ کیا ہے یا ہم منہ سے بات کیا کر رہے ہیں, اس کا اس بات سے بھی تعلق ہے کہ ہم اسپرچویلٹی میں کہاں پلیس ہوئے ہوئے ہیں. لہٰذا ایک ہی کام ایک 2 بندے کر رہے ہیں, مگر دونوں کے لیول آف اسپرچویلٹی کی بنیاد پر دونوں کا اسٹیٹس زمین آسمان کا فرق ہوگا. تو کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو اس بات کو اور ڈسکس کریں گے. تو اب ٹائم بھی ختم ہونے والا ہے, بالکل سر, کوئی کنکلوڈنگ کوئی بات بالکل آپ سر, کہنا بالکل چاہیں تو میں حاضر ہوں. سر. میں کنکلوڈنگ صرف یہ ہے کہ یہ بھی آپ نے اصل میں وہ ٹاپک آپ نے بڑا مزیدار چھیڑ دیا جاتے جاتے, لیکن میں کنکلوڈنگ کے اوپر میں یہی چاہوں گا سر, یہ کنیکشن ود اسپرچویلٹی کے لیے کوئی ایک ایڈوائس آپ دے دیجیے لوگوں. ہاؤ کین دے کنیکٹ ود اسپرچویلٹی اینڈ what is their دیکھیے جو actually بات میں آپ سے کہنا required. چاہوں گا نا, وہ میں صرف اپنے ذاتی تجربے کی بنیاد پہ کہوں گا, میں بالکل کسی صحیح, بک بالکل کی بنیاد پہ نہیں کہوں گا, کسی میموری کے بات پہ نہیں کہوں گا. دیکھیے ہمیں اسپرچویلٹی سے کنیکٹ ہونے کے لیے ایک آؤٹ ورڈ راستہ ہے. پوری اسپرچویلٹی تو باہر ایگزسٹ کرتی ہے نا, پوری کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے, وہ ساری اسپرچویلٹی بالکل ہی ہے. اور اچھا ایک طریقہ یہ کہ کسی طریقے سے ہم کائنات کی حدوں تک چلے جائیں, یعنی آپ پتہ نہیں مریخ کو کراس کر لیں اور پلوٹو کو چلے جائیں اور سورج سے بھی آگے نکل جائیں اور کسی طرح سے پوری کائنات کا احاطہ کر لیں, تو آپ کو سارا کچھ پتہ لگ جائے گا. لیکن اب یہ پریکٹیکلی کیسے کیا جا سکتا ہے؟ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہمارے اندر اس پوری کائنات کا ایک منییچر الٹا ہو کے ہمارے اندر موجود ہے, تو ہم کسی طریقے سے اپنے اندر سفر کریں. اچھا یہ تھوریٹیکل نہیں, میں آپ کو پریکٹیکل بتاؤں. سمپل یہ ہے کہ بھائی جو بندہ چاہتا ہے نا, یہ روزانہ 15 منٹ نکالے, 15 منٹ چپ کر کے بیٹھ جائے, نہ موبائل بجے, نہ گھنٹی بجے, نہ کچھ اور بجے, چاہے الارم 15 منٹ کا لگا لے, 15 منٹ جاوید اقبال, صرف جاوید اقبال کے ساتھ بیٹھے اور جاوید اقبال سے اپنا تعارف کرے. اس دوران کے اندر چپ کر, دیکھیں میں آپ کو تھوڑا سا 15 سیکنڈ میں ڈیمونسٹریٹ کرتا ہوں. چپ کر کے بیٹھ کے, یعنی کچھ نہ کرے, صرف اپنے آپ کو دیکھنا شروع کرے. صرف یہ ایک پریکٹس تھوڑی دیر کے اندر آپ کو اپنے آپ سے متعارف کرانا شروع کر دے گی. اس کو جو میرے بہن بھائی کر کے دیکھیں, 15 منٹ کرنا بہت مشکل کام ہے. 3-4 منٹ کے بعد جاوید اقبال کو اپنے اندر کی غلاستیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی. جو اچھا جاوید اقبال ہے نا, جو سب کو نظر آ رہا ہے, جو گندا والا جاوید اقبال ہے نا, وہ نظر آنا شروع ہو جائے گا. اس موقع پر بندہ فوراً کہے گا بس کرو میں کہاں پھنس گیا, رائٹ. لیکن اگر آپ کسی طریقے سے روزانہ 15 منٹ نکالنا شروع ہو جائیں تو آپ کو اپنا ایک تعارف ہونا شروع ہو جائے گا. آپ یہ کر کے دیکھیے, اس کے بعد اگلی سیڑھی پہ آپ خود ہی چلے جائیں گے, خود ہی آپ کو آگے کائنات کا ادراک ہونا شروع ہو جائے گا. یہ ایسا راستہ ہے کہ جس راستے میں پہلے کے 4-5 قدم تو آپ اکیلے ہی چل سکتے ہیں. ہاں البتہ 4-5 قدم کے بعد پھر آپ کو کسی مینٹر کا ہاتھ پکڑنا پڑتا ہے, تو وہ آپ کو وقت خود ہی بتا دے گا کہ جب چوتھے سٹیپ پر آ گئے ہیں تو پھر کوئی مینٹر ڈھونڈ لیجئے گا. ابھی تو یہ مشق کریں. بالکل. یہ تو میں نے دیکھیں اپنے حساب سے بتائی ہے, یہ میں نے اپنے حساب سے بتائی ہے, اور یہ ضروری نہیں کہ یہ آپ کے اوپر اپلیکیبل ہو. بنیادی طور پر مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہر شخص نے اپنے ساتھ ایک تعارف, آنیسٹ ریلیشن شپ. جاوید, آپ نے یہ فقرہ سنا ہے کہ یار میں اکیلا تھا, میں بڑا بور ہو رہا تھا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر میں کہوں میرا بیٹا احمد کہ میں احمد کے ساتھ تھا, میں بڑا بور ہو رہا تھا, اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ احمد ایک بور آدمی ہے. یہی مطلب ہے نا. میں کہوں کہ میں احمد کے ساتھ بیٹھا تھا اور میں بور نہیں ہو رہا تھا, اس کا مطلب ہے کہ احمد بڑا پلیزنٹ آدمی ہے. اگر میں کہوں میں اکیلا بیٹھا تھا, میں بہت بور ہو رہا تھا, اس کا مطلب ہے کہ آپ خود ایک بہت ہی ان پلیزنٹ شخص ہیں, کیونکہ آپ اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ بور ہو رہے تھے. آپ میری بات سمجھے نا.
تو اپنے بالکل جس وقت آپ اپنے ساتھ بیٹھ کر بور نہ ہوں، اس کا مطلب ہے آپ کو جاوید اقبال کے ساتھ دوستی ہو گئی ہے اور جاوید اقبال کا آپ کو پتہ لگ گیا ہے. جاوید اقبال جب اکیلا بیٹھا بور نہ ہو تو پلیز لرن ناٹ ٹو ڈو اینی تھنگ فار سم ٹائم. یہ پہلا اسٹیپ ہے. لیکن اس کے بعد کے کیا اسٹیپ ہیں؟ یہ تو صرف دروازہ ہے. کوئی دنیا کا شخص کسی شخص کو نہیں بتا سکتا کہ آپ نے اس منزل کی طرف کیسے جانا ہے. صرف یہ بتا سکتے ہیں یہ دروازہ ہے. آپ کا اپنے آپ سے تعارف کرنا، جس کو عرفان ذات بھی کہتے ہیں، جس کو سیلف اویئرنیس بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، جس کو جی خود کچھ بھی، یہ رستہ نہیں ہے، یہ پہلا سٹیپ بھی نہیں ہے، یہ صرف دروازہ ہے. میں آپ کو صرف دروازہ دکھا سکتا ہوں، اور یہ میں اس لیے بتا سکتا ہوں کہ میں خود اس دروازے کو کھٹکھٹا رہا ہوں. میں بھی اندر داخل نہیں ہوا ابھی، میں اس دروازے کو کھٹکھٹا رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں کہ بھئی اس کی کنڈی کہاں سے لگی ہے. اکثر جو کنڈی ہماری طرف سے لگی ہوتی ہے اور ہم کھٹکھٹا رہے ہوتے ہیں، ہمیں لگ رہا ہوتا ہے اندر سے کوئی کنڈی کھولے گا، لیکن کنڈی اصل میں باہر ہی لگی ہوئی ہوتی ہے. تو بیسیکلی وہ باہر سے کنڈی کھول کے اندر جانا ہے. تو اس کے بعد پھر آگے کی جو طلسماتی زندگی ہے وہ مجھے کیا پتا، وہ آپ جانیں اور آپ کی طلسماتی زندگی جانیں. تو ٹھیک ہے ڈاکٹر، اگر آپ کوئی لاسٹ ایڈوائس کرنا چاہیں تو ویری گڈ، ادروائز میں اس کو بس میں آخر میں بس مجھے ایڈوائس تو کوئی بھی نہیں، میں تو بیسیکلی ایڈوائس پہ بلیو بھی نہیں کرتا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ میں 2 شعر سناتا ہوں آپ کو، اپنے 2 شعر سناتا ہوں کہ جو سوچتا ہوں وہی بات ہونے لگتی ہے، جو سوچتا ہوں وہی بات ہونے لگتی ہے. جڑا ہوا ہے زمانہ میرے گمان کے ساتھ، اور دیار عشق میں سود و زیاں نہیں ہوتا. دیار عشق میں سود و زیاں نہیں ہوتا. وہاں جو جاؤ تو جانا ذرا دھیان کے ساتھ. کیا بات ہے ڈاکٹر، ایک دفعہ پھر ہو جائے. جو سوچتا ہوں وہی بات ہونے لگتی ہے. جڑا ہوا ہے زمانہ میرے گمان کے ساتھ، دیار عشق میں سود و زیاں نہیں ہوتا. وہاں جو جاؤ تو جانا ذرا دھیان کے ساتھ. دھیان کے ساتھ. بہت جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب، یہ بہت تو کمال ہی ہو گیا.